یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو ایک انتہائی اہم موضوع پر ہے اور خصوصاً آنے والے ایام کے حوالے سے، ایام فاطمیہ، جمادی الاول کے کچھ ایام، 10 جمادی الاول سے لے کر 13 جمادی الاول تک، اور پھر جمادی الثانی کے کچھ ایام، 1 جمادی الثانی سے 3 جمادی الثانی تک، جو کہ منسوب ہیں شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے۔ اور ایسی ایسی چیزیں منظر عام پر آ رہی ہیں، ابھی آپ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ یہ جاننا تمام محبان اہل بیت کے لیے بے حد ضروری ہے کہ یہ طاغوتی عناصر کس طرح سے سازشیں کر رہے ہیں اور کس قدر باریک چیزوں کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ کیا ان کا مقصد ہے کہ انتشار پیدا کیا جائے؟ ہر وہ کام وہ کرتے ہیں عالم اسلام کو تقسیم کرنے کے لیے، تقسیم در تقسیم، یعنی کبھی شیعہ سنی اختلاف کو ہوا دے کر، اور کبھی مومنین میں، شیعہ نے علی میں آپسی اختلافات کو پیدا کیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ ایک سازش کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ سب کچھ نہیں کیا جاتا کہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر عرب دنیا میں بہت زیادہ وائرل ہے، چل رہی ہے، ایک مولوی کی، جو کہ امامہ بھی پہنتا ہے، خود کو عالم ظاہر کرتا ہے، عراق سے اس کا تعلق ہے، اس کا نام ہے ابو حبیب الصافی۔ سوشل میڈیا پر یہ شخص بڑا فعال ہے، تمام پلیٹ فارمز پر ویڈیوز بناتا ہے، اور اب وہاں کی ایک سائبر کرائم ایجنسی، جیسے یہاں پر NCCIA ہے، عراق کی ایک ایجنسی نے اس کے خلاف ایکشن لیا ہے، اس کے خلاف مقدمے کا اندراج ہو چکا ہے اور اسے گرفتار بھی کر لیا جائے گا، اور الزام اس شخص پر سوشل میڈیا کے ذریعے ملک میں انتشار پھیلانے کا ہے۔ ویڈیو جو منظر عام پر آئی کہ ایام فاطمیہ کے سلسلے میں وہاں پر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منظر کشی کی جاتی ہے، پورا ایک شہادت کا منظر بنایا جاتا ہے، اس میں یہ شخص وہاں پر کھڑا ہے ہاتھ میں تلوار لے کر، اور سامنے اس کے ایک پتلا ہے، اور یہ شخص کہتا ہے کہ یہ جناب سیدہ کو شہید کرنے والے شخص کا پتلا ہے۔ اور پھر بات یہیں تک نہیں رکی، بلکہ وہ جملہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، جس کی وجہ سے انتشار پھیلا کہ جی علی پابند تھے وصیت کے، لہٰذا کچھ نہ کر سکے، تمہیں کچھ نہیں کہا، اس پتلے کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اور کہتا ہے یہ کام میں کر رہا ہوں، اور پھر وہ تلوار مارتا ہے اور وہ پتلا گر جاتا ہے۔ علي بن ابي طالب كان ملتزم بوصيه وما قدر يضربه، اما انا ما عندي وصيه۔ یعنی بات یہ ہے کہ کوئی بھی مومن مسلمان دشمنان اہل بیت سے ہمدردی نہیں رکھتا، لیکن یہ جملہ جس پر وہاں کے مومنین نے بھی اعتراض کیا وہ یہ کہ جو اس شخص نے کہا کہ جی علی وصیت کے پابند تھے لہذا کچھ نہیں کر سکے، میں پابند نہیں ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، یعنی تم امیر المومنین سے بھی بڑھ گئے ہو۔ یعنی اس جملے سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اسی جملے کی وجہ سے اس کے خلاف اب وہاں کے اداروں نے ایکشن بھی لیا ہے اور لوگ بھی اعتراض کر رہے ہیں، ایک عجیب سی بحث شروع ہو گئی۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو میں نے شروع میں کہا کہ باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ایسی باریک چیز وہ طاغوتی عناصر اس ایجنڈے کو لاتے ہیں کہ اب یہ جملہ ایسا ہے کہ اگر اس کی کوئی مخالفت کرے گا تو اعتراض اگلا کر سکتا ہے کہ جی تم ان لوگوں کے حامی ہو، اور اگر کوئی مخالفت نہیں کرتا تو پھر وہ اعتراض اٹھائیں گے جی کہ یہ تو امیر المومنین سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ اور ایسے وقت پر اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر وائرل کرنا، ہوا دینا، یقیناً اس کے پیچھے ایک طاغوتی ایجنڈا ہوگا، اور ان کا تو مقصد یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو زیر بحث لایا جائے کہ آپس میں یہ لوگ لڑتے رہیں، یعنی نان ایشو کو ایشو بنا کر اور اس کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنا، اور مقصد ان کا یہ ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ اور اگر مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال دیکھ لی جائے، اس وقت علی والوں کے خلاف مسلسل ان قوتوں کی طاقتوں کارروائیاں جاری ہیں، اور ان کے لیے سب سے بڑا یہ بینیفٹ ہے کہ مومنین آپس میں ہی لڑتے رہیں تاکہ اصل مقصد سے یہ لوگ ہٹ جائیں اور اندرونی طور پر یہ ایک دوسرے سے الجھتے رہیں، بحث کرتے رہیں، اور یہی ان کا ایجنڈا ہے۔ اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور ایسے واقعات بھی ماضی میں ہو چکے ہیں کہ انہوں نے ایک مسلک کے لوگ کہ جو خود کو بڑا اس مسلک کا عالم ظاہر کرتے ہیں، یا پھر خود کو اس مسلک کی ایک معروف پرسنالٹی کے طور پہ پیش کرتے ہیں، ان کو خرید لیا جاتا ہے اور انہی کے ذریعے وہ لوگ اپنے ایجنڈے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرواتے ہیں۔ لہٰذا وقت کا یہ تقاضا ہے کہ ایسا کوئی عمل نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے طاغوت اور دشمن فائدہ اٹھا سکیں۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔